اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج امراض قلب کے 18 ویڈیوز کے سرکل میں سے ایک تعارفی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس سرکل کے جملہ ویڈیو سننے کے بعد انشاءاللہ امراض قلب کے مریضوں کو سٹنٹ، بائی پاس اور آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ اس سرکل میں کیمیاوی اور مشینی تحریک میں دل پر پڑنے والے اثرات، پی منٹ رفتار دل میں کمی زیادتی اور پی منٹ رفتار دل یعنی نبض سے اوسط عمر کا تعین کیا گیا ہے۔ امید ہے فائدہ پا کر شیئر کر کے اپنے اخروی چینلز مونیٹائز کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ عزیزان من، اللہ کریم مادر رحم میں جب انسان کی پیدائش کا ارادہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلا خلیہ یعنی سل عضلات یعنی دل کا پیدا کرتا ہے، جو نشوونما پاتے پاتے پہلے ڈھیر سارے خلیات اور پھر ٹیشوز میں تبدیل ہو کر انسانی جسم کی بناوٹ میں سب سے پہلے دل کی ساخت مکمل ہو کر باقی 2 اعضائے رئیسہ یعنی جگر دماغ میں سے آخر تک دن رات اپنا کام کرتے کرتے 3.5 ارب دھڑکنیں پوری کر کے ابدی نیند سو جاتا ہے۔ ایک بالغ نارمل انسان کا دل 1 منٹ میں 69 تا 72 بار دھڑکتا ہے اور جسم کو 72 دھڑکنوں یا 1 منٹ میں تقریباً 5 لیٹر خون پمپ کرتا ہے۔ دل کے ان دھڑکنوں میں کمی بیشی امراض قلب کے باعث بنتے ہیں۔ یاد رہے، دل کی ان دھڑکنوں کے حساب سے عمریں بھی ترتیب پاتی ہیں۔ مثلاً ایک چوہے کا دل 1 منٹ میں 550 بار دھڑکتا ہے اور اوسط عمر 3 سال پاتی ہے۔ ایک نارمل بالغ انسان کا دل 1 منٹ میں 72، 1 گھنٹہ میں 4320، ایک شب و روز یعنی 24 گھنٹے میں 1,03,680، جبکہ سال میں 3,73,24,800 بار دھڑکتا ہے اور اوسط عمر 95 سال پاتا ہے۔ المختصر، قلب، عضلات یا دل اپنے مجوزہ مقدار سے جتنا تیز یا کم چلے گا اتنا ہی انسان کم یا زیادہ عمر پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بلڈ پریشر کے حامل مریضوں کی عمریں دیگر افراد کی بنسبت کم ہوتی ہیں۔ جیسے بس یا رکشا کی بجائے ہوائی جہاز جلد اپنے منزل مقصود تک پہنچ پاتے ہیں۔ ان معلومات کے تناظر میں دماغ کے لمبک سسٹم پر 1979 کے سگنل کچھ یوں آ رہے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے ایک استاد محترم جناب عاشق مرزا صاحب
جب اس قسم کے انوکھے معلومات پیش کرتے تھے تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ باتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گے۔ المختصر تحقیقات و تجربات کے پیش نظر 7552 سال پہلے اور آج کے انسانی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، دل کی دھڑکن کن تحریک میں تیز اور کن میں سست ہوتی ہے؟ اس سوال سمیت دل کی بیماریوں سے متعلق ڈھیر ساری سوالات کے جوابات امراض قلب کے اس سرکل میں آپ کو ضرور ملیں گے، کیونکہ نبض ہی سے بآسانی معلوم ہو سکتا ہے کہ تحریک کہاں ہے، تسکین کہاں ہے اور تحلیل کہاں ہے۔ تحریک مشینی ہے یا کیمیاوی؟ تسکین مشینی ہے یا کیمیاوی؟ تحلیل مشینی ہے یا کیمیاوی؟ تحریک میں عضلات، اعضاء اور ٹیشوز پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ تسکین میں عضلات، اعضاء اور ٹیشو پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ کیمیاوی تحریک میں اور مشینی تحریک میں اثرات کیا ہوتے ہیں؟ امراض قلب کے اقسام کتنے ہیں اور ان میں سے ہر قسم کے مدارج مرض کتنے ہیں اور کس درجہ دوا سے یقینی اور فطری علاج ہوگا؟ بہت ہی آسان ہے۔ جڑے رہیے اور فائدے پائیے۔ ہم زندہ، صحبت باقی۔ والسلام۔